میں تو یہاں نماز پڑھاتا ہوں نا, پرچیاں آتی رہتی ہیں, لوگ بھی آتے رہتے ہیں, آج فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, نماز کے بعد فلاں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرا دیں. پھر تھوڑی دیر میں کوئی صاحب آئیں گے, آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, نماز کے بعد نام لے کے ان کے لیے دعا کرا دیں. آج فلاں صاحب کی والدہ بیمار ہیں, نام لے کے ان کے لیے بولو بھائی دعا کرا دیں. آج فلاں صاحب آئی سی یو میں ہیں, نام لے کے ان کے لیے دعا کرا دیں. اب میرے ذہن پہ ایک بوجھ ہوتا ہے کہ نماز کے دوران محترم کا نام یاد رکھنا ہے تاکہ نماز کے بعد ان کا نام لے کے ان کے لیے دعا کی جائے. ہمیں تو نماز کی رکعتیں یاد نہیں رہتی, پبلک بتا رہی ہوتی ہے 2 ہوئی ہیں, 3 ہوئی ہیں, 4 ہوئی ہیں, 10 قسم کے کام ہیں اتنی مشکل سے. تو اب رکعتوں کے ساتھ ایک ٹینشن یہ بھی کہ کون آئی سی یو میں ہے, کس کو کرونا ہو گیا ہے, کون سول ہاسپٹل میں ہے, کون جناح میں ہے, کون آغا خان میں ہے, کون مر گیا, کون ابھی اللہ نہ کرے اس کے مرنے کی اطلاع کی خطرات ہیں. تو میں نے انتظامیہ سے بولا, مؤذن صاحب سے بھی بولا, بھائی ہمارے اپنے غم کم ہیں دنیا میں جو ہم پورے محلے کے اور لوگوں کے غم اٹھائیں. یہ بہت بڑا غم ہے کہ آپ پوری نماز میں اس کا نام یاد رکھو, فلاں صاحب بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرانی ہے. تو دعا تو کرانی چاہیے. اس میں ایک تھوڑی سی اصولی بات یاد رکھیں, یہ بات چل پڑی ہے تو میں بتا دوں. اجتماعی دعا اسلام میں جو زیادہ اہم ہے دعاؤں میں وہ انفرادی دعا ہے, اجتماعی نہیں ہے. اجتماعی دعا کبھی کبھار تاکہ لوگوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ ہے کہ بھئی ایسے دعا مانگی جاتی ہے, دعا کے الفاظ یہ ہوتے ہیں. اصل جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے وہ انفرادی ہے. ادعو ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. شور شرابہ اللہ کو پسند بولو بھائی نہیں ہے. ہر جگہ شور شرابہ, مسجدوں میں تو خاموشی ہونی چاہیے. خاموشی سے آئیں اور پتلی گلی سے نکل جائیں, چپکے سے نکل جائیں. ایک تو سکون کی جگہ ہے, اس میں بھی اگر اناؤنسمنٹ فلاں بیمار, فلاں کی یہ مسئلہ, فلاں کا یہ مسئلہ, فلاں, یہ وہ اخبار ہے جس میں ہر خبر آ رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد میں دعا نہیں مانگے فلاں کے لیے, تو پھر کہاں مانگے؟ دعا مانگنے پر نہ اللہ نے کوئی پابندی لگائی نہ گورنمنٹ نے. آپ آئیں, جو بھی پیشنٹ ہے, جو بھی مریض ہے, اس کا نام لے کے اللہ سے دعا مانگیں. اور اگر آپ کے دل میں امام صاحب سے عقیدت ہے کہ ان کی دعا اللہ شاید زیادہ سنتا ہوگا, تو ان سے ریکویسٹ کر دیں کہ آپ بھی دعا مانگ لیں. جیسے صحابہ نبی سے آ کے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میری یہ حاجت ہے, آپ اللہ سے دعا مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دعا مانگ لیتے تھے. تو ریٹیل پہ کام ہو گیا, کیش پہ. ادھار والا معاملہ بولو نا بھائی رہا ہی نہیں ہے کہ آدمی دماغ میں رکھے, اس کو نماز پڑھ رہا ہے, اس کو رکعتیں بھی یاد رکھنی ہیں, اور پھر وسیم کا نام فلاں آئی سی یو میں, فلاں جناح میں, یہ بھی یاد رکھنا ہے. اس ٹینشن سے بھی کیا ہو گئی بولو بھائی بچت. دعا کی درخواست کرنا یہ سنت عمل ہے صحابہ کی. تو کسی سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے, کسی بزرگ سے, کسی عالم سے, کسی مفتی سے. یہ تو جائز کیا بلکہ اچھی بات ہے. لیکن اناؤنسمنٹ کرنا کہ سب کو پتہ چلے کہ کون بیمار ہے, کس کا انتقال ہو گیا, یہ کوئی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی اتنے ہزاروں لوگوں میں شاید اللہ کسی کی سن لے. یہ دین میں اس طرح کی لاجک نہیں چلتی. تو یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ مسجد نبی میں تو ہم نہیں دیکھتے تھے کہ ہر نماز کے بعد دعا ہو رہی ہے کسی کے لیے, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. مسائل تو اس وقت بھی بہت تھے. تو کیا ضرورت ہے ہر خبر ہر ایک کو دی جائے؟
بھائی اپنے طور پہ دعا مانگے. اور عام لوگ جب کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ان کو اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی, انہیں کیا پتا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. اور پھر مسائل صرف بیماریوں کے تھوڑی ہیں. اگر آپ مسائل کو دیکھتے ہیں کہ اجتماعی دعا ہونی چاہیے, تو پھر مسئلے تو بیماری اور موت کے علاوہ بھی سینکڑوں ہیں. پھر وہ سارے مسجدوں میں پرچیاں آنی چاہیے, مفتی صاحب فلاں کے لیے دعا کریں, اس کی جاب نہیں لگ رہی, چلو بھائی نماز کے بعد اعلان ہو رہا ہے, حضرات ایک اعلان سنیے, فلاں صاحب 20 سال سے بے روزگار ہیں, آپ سب ان کے لیے اجتماعی دعا کریں, ہو سکتا ہے ہزاروں میں سے کسی کی آہ نکلے اور عرش پہ جائے اور فلاں کو جاب مل جائے. پھر پرچی آئے گی, مفتی صاحب اب کیا بولوں میں, دیکھو اب مسائل تو پھر ہر طرح کے ہیں نا گھر میں. ابا مان نہیں رہے ہیں تو اب میں دعا کروں, اے اللہ فلاں آدمی, نام بھی لوگ کہتے ہیں, فلاں کی فلاں سے سیٹنگ چل رہی ہے, کباب میں ہڈی ابا بنے ہوئے ہیں, اے اللہ ابا کو ہدایت عطا فرما. ہو سکتا ہے کسی کی اس کی بھی سیٹنگ چل رہی ہو اور اس کی آہ نکلے, وہ سمجھتا ہو اس کے غم کو. لاجک تو ہر چیز کی پیش کی جا سکتی ہے نا. ہو سکتا ہے وہ اس کی آہ سمجھتا ہو کیونکہ وہ بھی اسی مراحل سے گزر چکا ہے. تو مسائل دنیا میں, یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسجدوں میں یہ بہت زیادہ رواج شروع ہو گیا ہے, نام لے لے کے دعائیں کرنا. امام کو پرچیاں دی جاتی ہیں, فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے. او بھائی چپ کر کے آرام سے نماز پڑھو. کوئی خاص آپ کو کسی سے بہت زیادہ عقیدت ہے, اس سے چپکے سے جا کے کہہ دو میری والدہ کے لیے دعا کریں, میرے والد کے لیے دعا کریں, جن سے اپنا خصوصی تعلق ہے. ہر چیز کی اناؤنسمنٹ, فلاں کی خالہ, فلاں کی پھپھی, فلاں کی ممانی, فلاں کی چاچی کا انتقال, یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں. ہم سیرت میں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, آپ بھی تو مسجد کے امام تھے نا, مسجد نبوی کے. سیرت میں دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے, کیا ہر انتقال کی خبر نبی کو دی جاتی تھی اور مسجد نبوی سے اناؤنسمنٹ ہوتی تھی. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, ایک بوڑھی خاتون مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی, مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھیں. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دیکھا وہ خاتون نہیں ہے. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ نے فرمایا کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا, ہم نے رات کو ان کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. کتنی سادگی ہے بھائی. تو آپ نے فرمایا مجھے ضرور بتاؤ, کیونکہ میں جب نماز جنازہ پڑھوں گا تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا. پھر آپ قبر پہ جا کے دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ مسجد کی خدمت کرتی تھیں, بوڑھی خاتون تھیں. تو دیکھیں اللہ کے نبی نے صحابہ کی کیسی تربیت کی تھی کہ انتقال ہوا ہے تو یہ نہیں کہ بھونپو لے کے پورے محلے میں خبریں دی جا رہی ہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں دی کہ آرام میں خلل ہوگا. بھئی یہ موت زندگی تو چلتی رہتی ہے, سب کا انتقال ہونا ہے, کوئی نیا کام تھوڑی ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی مر گیا تو عجیب کام ہو گیا. او بھائی نہیں مرا تو عجیب ہے, مرنا تو ہے, ابھی تک مرا کیوں نہیں, اس پہ تعجب ہونا چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ہم میں جتنے بھی لوگ زندہ ہیں نا, جو حالات چل رہے ہیں, خاص طور پہ جو کراچی میں رہتا ہے, اب تو کافی بہتر حالات ہو گئے. کچھ وقت پہلے تو اگر کراچی میں رہ کے بھی کوئی زندہ تھا تو تعجب مرنے پہ نہیں ہونا چاہیے تھا, تعجب کس پہ ہونا چاہیے تھا, یہ زندہ کیا. جو پانی ہم پی رہے ہیں, انگریز کو آپ 2 گھونٹ پلا دیں, مرے گا فوراً سے پہلے مر جائے گا. یہ پانی انگریز نہیں, جاپان والے تو سوال ہی دیکھ نہیں سکتے. یہ پانی جو ہمارے ہاں لیاری میں پانی پلایا جا رہا ہے, جو ہمارے اورنگی ٹاؤن میں, بلکہ ہر علاقے میں, سب جگہوں پر جو خوراکیں ہم پھوڑ رہے ہیں, کھا بھی نہیں رہے بلکہ پھوڑ رہے ہیں, اس کے بعد بھی اگر نہ مرے آدمی تو یہ حیرت کی بات ہے. رات شادیوں سے 12, 12:30, 1 بجے نان تافتان اور گھی والے قورمے کھانے کے بعد سو جاتے ہیں,
اور بغیر پولیس کے اڑ جاتے ہیں. صبح کوئی پولیس بھی نہیں آتی اٹھانے کے لیے, پھر بھی زندہ اٹھ جاتے ہیں. تو یہ اٹھنے پہ کیا ہونا چاہیے؟ تعجب. جس طرح سے ڈرائیونگ ہو رہی ہے ہمارے یہاں, روڈوں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں, بائکوں والے جس طرح سے چل رہے ہیں, یہ زندہ کیسے ہے؟ ہمیں تو تجربہ ہے نا, ادھر کو منہ کر کے روڈ پار کر رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں ادھر سے آ رہی ہیں اور منہ, بہت دفعہ دیکھا ہے ہم نے, منہ ادھر کر کے روڈ پار کر رہے ہیں. جو اس طرح کر رہا ہے اس کا مطلب وہ اس نے پہلی دفعہ ایسا نہیں کیا, یہ کئی بار ایسا کر چکا ہے اور پھر بچا ہوا ہے یہ. تو یہ تو لگا ہوا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے, وہ جب بڑھیا کا انتقال ہوا, بوڑھی خاتون کا دفن کر دیا جنازہ پڑھ کے, بس. تو یہ کیسا ذہن تھا صحابہ کا, یہ تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. ہر چیز میں شور شرابہ, ہر چیز میں, موت پہ بھی شور شرابہ, شادی بیاہ پہ بھی شور شرابہ. صحابہ کے نکاح بھی ایسا ہی ہو جاتا تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر صحابی ہیں, ہجرت کر کے مدینہ آئے. تو جب آئے ہیں یہاں پر تو ظاہر ہے سب کاروبار مکہ میں رہ گیا, رشتہ دار وہیں رہ گئے. تو اب جوان صحابی تھے, ان کو فکر تھی نکاح کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی کہ یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں. ایک دن آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پہ زعفران لگا ہوا ہے, خوشبو. پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کل میرا نکاح ہوا ہے. کتنے آرام سے ہو گیا. یہاں نکاح سے پہلے بھی شور جب تک نہیں کریں گے, موت میں تو اس کا ڈبل شور ہوگا, چیخنا چلانا, شور شرابہ, رننگ کمنٹری. بعض مسجدوں میں کمنٹری چل رہی ہوتی ہے, فلاں کا انتقال ہو گیا, اب وہ جنازہ گھر پہنچ چکا ہے. دیہاتوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, اب اس کو غسل دیا جا رہا ہے, اب جنازے کی چارپائی گھر سے باہر نکل پڑی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا گاؤں دیہاتوں میں. امام صاحب لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں آ جائیں, پوری اس کمنٹری چل رہی ہوتی, جنازہ دائیں مڑا, جنازہ وہاں سے, جیسے سلیم اللہ سے پہلے ہاکی نہیں ہے ہاکی آتی تھی پہلے, گیند سلیم اللہ سے کلیم اللہ کے پاس, کلیم اللہ سیدھے ہاتھ پہ لے کے ٹرن ہوئے اور لیفٹ کی طرف انہوں نے ہٹ ماری, گیند کو ہٹ کیا اور گیند ڈی سے باہر. ہمارے دور میں تو ایسا ہی ہوا کرتا تھا, ڈی تک پہنچتا تھا کھلاڑی, اس کے بعد گیند ڈی سے گول سے باہر, ڈی میں لے کے پہنچتا اور گیند گول سے باہر. تو پوری کمنٹریاں چل رہی ہوتی ہیں.